بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کی اکیلا تدبیر کرنے والا رب العالمین ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ توحید ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ کو بھیجا، بلکہ اسی کے لیے کائنات جن و انس کی تخلیق فرمائی اور اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں جمعہ یا ہفتے کے دن مختلف موضوعات پر دروس ہوتے ہیں، جو مختلف موسموں کی مناسبت سے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کے تحت بھی۔ اس کے علاوہ جو ہفتے وار دروس ہیں ان سے ہٹ کر یہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مختلف نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، دن رات کا آنا جانا، آسمان و زمین کی تخلیق وغیرہ، اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کافروں کی طرح نہیں، جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، اس میں ایسے ہی گزر جاتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، نہ کچھ سوچ بچار کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں، کیسے ہیں، ہم کیوں ہیں۔ جبکہ مومنین تو ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ رات اور دن کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں بے ساختہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے انہیں باطل بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ایک مقصد کے لیے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اعلیٰ بلند ہے اس قسم کے نقص اور عیب سے۔ تو مومنین بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ سبحانک، کہ اے اللہ تو پاک ہیں، ما خلقت ھذا باطلا، باطل بیکار تو نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ کام کرتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہوں اور ان کام سے بچتے ہیں اور اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ جو جنت میں جانے سے بندے کو روکیں اور جہنم میں پہنچائیں، الیاذ باللہ۔ تو مومنین دن رات کے آنے جانے، مختلف مہینوں کے آنے، جو خیر اور برکات ہیں، ان کو موقع غنیمت سمجھتے ہیں، اپنی زندگی، عمر، صحت کو موقع غنیمت سمجھتے ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے لیے جو نصیحت لینا چاہتا ہے، ان سے عبرت لینا چاہتا ہے یا شکر گزار اللہ تعالیٰ کا بننا چاہتا ہے بندہ۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں، مختلف نیکی کے موسموں سے وہ اپنی عبادتوں کو جوڑ کے نہیں رکھتے کہ کوئی خاص موسم آئے گا، مہینہ آئے گا تو ہی میں عبادت کروں گا، جس طرح کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں، پورے سال بھولے آئے رکھتے ہیں، یا صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ مومن تو ہر وقت، ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اس کا تعلق کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ٹوٹتا، جڑا رہتا ہے۔ جس کا یہ حال ہو تو وہ کیوں جو ہے مایوس ہو، غمزدہ ہو، اللہ پہ توکل بھروسہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا کہ اس کے ساتھ ہے۔ ایسے عبادت کرو کأنک تراہ، جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو 5 مرتبہ اس کے در کی حاضری کے لیے بلایا جائے، بندہ ادھر نہ جائے، پھر اپنے آپ کو کوسے، اپنے کو برا سمجھے کہ مجھ پر جو ہے یہ آفات کیوں آئی ہے، پریشانیاں کیوں آئی ہیں۔ تم اللہ مالک الملک، جو رزاق ہے، جو خالق، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا حق نہیں جانتے، اس سے تعلق تمہارا اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ سرگوشی کرنا، اس کی عبادت کے لیے آگے جھکنا، اس کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر پریشانیاں ہی تمہارا مقدر ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اللہ ایسے بندے کو چھوڑ دیتا ہے، جس طرح حدیث میں اتنے چھوٹے بچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کہ تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب خوش ہوتے ہو، خوشحالی میں، سب چیزیں سموتھ چل رہی ہیں، زندگی کی سارے معاملات جو ہیں، کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں تم اللہ کو یاد رکھو گے
تو جب تم پریشانی میں ہو گئے، شدت میں، تنگی میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا، یاد رکھے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھے گا فرشتوں سے، ایسے تو ہم نے مسجد میں نہیں دیکھا اپنے پاس آتے ہوئے ان سالوں میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، یہ اب کیا جو ہے رونے گڑ گڑانے آیا ہے جب کسی مصیبت میں پھنسا ہے؟ تم نے اللہ سے پہلے ہی انٹروڈکشن، تعارف رکھا ہی نہیں تھا، کوئی اس سے جان پہچان ہی نہیں رکھنا چاہیے تھی، تو پھر اب کس منہ سے آتے ہوں؟ تو ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا